حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دین کی اگر کوئی تھوڑی بہت بھی معلومات رکھتا ہے تو اس نے ضرور حضرت کا نام سنا ہوگا۔ اور یہ ملک کا جو موجودہ نقشہ ہے اور اس ملک میں جس سکون اور عافیت کے ساتھ میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہماری یہ مسجدیں بھی قائم ہیں، ہمارے مدرسے بھی چل رہے ہیں، یہ سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو ان تمام اسلامی ورثے کو بچانے میں جن بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ان بڑی قربانیوں والوں میں ایک بڑا نام ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کو انگریز نے اسی وجہ سے کہ یہ ملک و ملت کو بچانے کے لیے اتنے سرگرم کیوں ہے، ملک سے باہر مالٹا کی جیل میں بھیجا اور 9 سال تک تقریباً حضرت والا اس جیل میں رہے۔ ایک روایت اس کے علاوہ کی بھی ہے کہ جب وہاں سے واپس آئے ایک پرجوش استقبال بمبئی کی بندرگاہ پر حضرت کا کیا گیا اور پھر ایک دورہ بھی ہوا۔ اس دورے کے بعد حضرت دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو اس وقت کے ان کے تلامذہ، جن میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بھی ہوا کرتے تھے، جن میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، جن میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا ابراہیم، حضرت علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کے جلیل القدر تلامذہ اپنے استاد گرامی قدر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیل میں جو بیتے ہوئے لمحات ہیں، ان کی جو داستان ہے، وہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت جیل میں آپ رہے، کیا کچھ آپ کے ساتھ میں ہوا؟ تو وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے بجائے انہوں نے ایک دوسری طرف جو امت کے لیے کام آنے والی چیز تھی اس طرف توجہ کو مبذول کیا، اور اس ملک میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے انہوں نے 2 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی میں جیل میں رہا، تاریکی اور تنہائی میں رہا اور سوچتا رہا، غور کرتا رہا مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب کیا ہیں، مسلمان ناکام کیوں ہیں، جو عزتیں اور عظمتیں ملنی چاہیے مسلمانوں کو وہ ملتی کیوں نہیں ہیں، اگر کہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا سپورٹ کیوں نہیں ہو پاتا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ وہ 2 نکاتی ایجنڈا انہوں نے پیش کیا۔ پہلی چیز، امت مسلمہ کی قرآن پاک سے لفظاً اور معناً دوری، کہ مسلمان قرآن پاک سے لفظاً اور معناً دور ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ تیزی کے ساتھ یہ دوری ختم ہوتی جا رہی ہے اور قرآن پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سبھی لوگوں کا اس میں حصہ ہے، گاؤں میں رہنے والے عام لوگوں کا بھی حصہ ہے، علماء کا بھی حصہ ہے، بچوں کا بھی حصہ ہے، سب کی مشترکہ محنت ہے اور قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی اور ضرورت ہے کہ ہم سب مل جل کر کے اس سے زیادہ محنت کریں۔ تو پہلی وجہ حضرت نے بتلائی کہ امت مسلمہ کی ناکامی کی ایک وجہ ہے قرآن پاک سے لفظاً اور معناً دوری۔ لفظاً دوری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور معناً دوری کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر یہ کام کرے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف بھی توجہ دیں اور سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، مسلمانوں کو جو عزتیں اور عظمتیں پہلے حاصل تھیں نبی پاک علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، بعد کے دور میں، کہ صحابہ پہنچتے تھے کسی بھی جگہ پر تو بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے گفتگو کرتے تھے۔ جھجکنے کا، پیچھے ہٹنے کا، دبنے کا یہ کوئی مشن ہی نہیں تھا ان کا، اور نہ یہ ان کے تصور میں تھا۔ وہ ایمانی اور روحانی طاقت تھی۔ وہ ایمانی اور روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک سے جڑنے اور قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور قرآن پاک کو پڑھنے کی جو عمر ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی عمر یہ بچپن کی عمر ہے، نہیں۔ ہم اور آپ کے لیے نمونہ، اگر ہم اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں،
ایمان کا نور اپنی طبیعت میں اتارنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ حضرات صحابہ کی ذات ہے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ یا صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کا یا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کا کچھ حصہ ایمان کی حالت میں اس کو میسر آ گیا ہو، تھوڑی بہت صحبت نبی علیہ السلام کی مل جائے جس کو ایمان کی حالت میں، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایسے ہی ایمان لے کر کے آئے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اب صحابہ کیسے ایمان لے کر کے آئے تھے؟ ایک صحابی ایمان قبول کر رہے ہیں، ان کی عمر ہے 45 سال، ایک صحابی ایمان قبول کر رہے ہیں، ان کی عمر ہے 71 سال، ایک صحابی ایمان قبول کر رہے ہیں، ان کی عمر ہے 68 سال، کسی کی 80 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 62 سال۔ یہ بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے گھٹنے توڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے حضور سے پہلے ایمان سیکھا اور ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ کس عمر میں؟ 70 سال کی عمر میں، 72 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، کسی نے 62 سال کی عمر میں، کسی نے 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے تو ایمان سیکھا اور ایمان سیکھنے کے بعد پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا ہے، جن لوگوں کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، اور ہمارا ایمان بھی اسی صورت میں قابل قبول ہے جب ہمارا ایمان ان جیسا ہو جائے، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کوئی جوانی کے گزرنے کے بعد، کوئی بڑھاپے کی عمر میں، کوئی ادھیڑ عمر میں قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کو اپنی محرومی سمجھتے تھے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں نہ آ پائے۔ یہی ہماری اور آپ کی بھی تڑپ ہونی چاہیے، یہی ہماری اور آپ کی بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ یہاں علاقے کے ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس بستی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سب سے درخواست کریں گے کہ جس طرح چھوٹے بچوں کے قرآن پاک کے سیکھنے اور پڑھنے کا ماحول بنایا گیا اور بہت اچھا ماحول بنایا گیا، دل خوش ہو گیا دیکھ کر کے، اسی طریقے سے تعلیم بالغان یعنی بڑے عمر کے لوگ بھی قرآن پاک سیکھ سکیں، اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے کوئی محروم نہ رہے۔ اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کتنی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ کتنی ملتی ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر کسی کو پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، زبان اٹک رہی ہے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، ایک حرف کو بار بار پڑھنا پڑ رہا ہے، ایک آیت کو بار بار پوچھنا پڑتا ہے، تو اس پر ثواب گھٹنے کے بجائے اللہ کی نوازش اتنی کہ ثواب بڑھ کر کے ملتا ہے، اس پر ثواب بڑھ کر کے ملتا ہے۔ اور اس سے بڑی اللہ کی نوازش یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں طلب پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کا کلام سیکھنا ہے اور اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس نے پڑھنا شروع کیا، کوئی 60 سال کی عمر کا ہے، کوئی 50 سال کی عمر کا ہے، کوئی 70 سال کی عمر کا ہے، اور مسجد میں آ کر کے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے بھی اس کا 1 پارہ یا 2 پارہ، 2 پارے یا 3 پارے اور چند پارے ہوئے تھے، 2 4 5 10 پارے ہی پڑھ سکتا تھا، اور اس کا وقت پورا ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادھورے قرآن والوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ میں اٹھائیں گے جنہوں نے قرآن پاک پورا پڑھا تھا۔ پڑھے تو 5 پارے 8 پارے ہیں، لیکن کوشش کی وجہ سے اللہ محروم نہیں فرمائیں گے، پورے قرآن پاک والوں میں اس کو اٹھائیں گے، اس کا حشر کریں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔